بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم آپ کو تاریخ انسانیت کی ایک ایسی داستان سنانے جا رہے ہیں جو غرور اور توحید، ظلم اور صبر، طاقت اور حق کے درمیان ایک عظیم معرکہ ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے خود کو خدا کہلوایا، اور ایک ایسے نبی کی جس نے تنہا کھڑے ہو کر پوری دنیا کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ یہ داستان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی۔ یہ کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ آج کے انسان کے لیے ایک زندہ سبق ہے۔ نمرود ایک طاقتور بادشاہ تھا جس کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ تاریخ کے مطابق وہ قلدانی قبیلے کا حکمران تھا اور بابل جیسے عظیم شہر کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ شروع میں لوگ اسے ایک منصف اور عادل حکمران مانتے تھے، مگر وقت کے ساتھ اس کے دل میں غرور، تکبر اور خدائی کا دعویٰ پیدا ہو گیا۔ اس کی رعیہ بتوں، ستاروں، سیاروں اور سورج کی عبادت کرتی تھی۔ نمرود نے اسی جہالت کو اپنی طاقت بنا لیا اور خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ لوگ اس کے سامنے سجدہ کریں اور اسے معبود مانیں۔ قرآن مجید میں نمرود کا نام صراحت کے ساتھ نہیں آیا، مگر سورۃ البقرہ میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ مفسرین کرام کی اکثریت کے مطابق وہ شخص نمرود ہی تھا جسے اللہ نے حکومت دی، مگر اس نے غرور اختیار کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ نجومیوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ اس کے ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت اور اس کے جھوٹے خدائی دعوے کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود خوف میں مبتلا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ شہر میں چیخ و پکار مچ گئی، مائیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے چھپنے لگیں۔ ایسے ہی حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی۔ ان کی والدہ نے اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے انہیں غار میں چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی حفاظت فرمائی۔ روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے لیے رزق کا انتظام کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم نے بچپن اسی غار میں گزارا جہاں اللہ نے انہیں خاص تربیت دی۔ حضرت ابراہیم کے والد آزر بت تراش تھے۔ حضرت ابراہیم نے نہایت ادب سے انہیں سمجھایا کہ یہ بت نہ سن سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، مگر آزر نے غصے میں آ کر انہیں قتل کی دھمکی دی۔ حضرت ابراہیم نے صبر سے کہا کہ وہ اپنے والد کے لیے دعا کرتے رہیں گے مگر شرک سے کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ ایک سال قوم شہر سے باہر تہوار کے لیے چلی گئی۔ حضرت ابراہیم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بت خانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے تمام چھوٹے بت توڑ دیے اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب قوم واپس آئی تو وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، بڑے بت سے پوچھ لو اگر وہ بول سکتا ہے۔ یہ دلیل ان کے دلوں پر بجلی بن کر گری، مگر غرور نے انہیں حق ماننے نہ دیا۔ حضرت ابراہیم کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ نمرود نے کہا، میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال دو۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا، مگر ماننے کے بجائے اس نے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ نمرود کے حکم پر ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ آگ اتنی شدید تھی کہ پرندے بھی اس کے قریب نہ آ سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ اس لمحے انہوں نے فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ جلتی رہی مگر حضرت ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ وہ سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ نمرود کا غرور پھر بھی کم نہ ہوا۔ تاریخی روایات کے مطابق اللہ نے اسے ایک حقیر مخلوق کے ذریعے ہلاک کیا۔ ایک چھوٹا سا کیڑا اس کے عذاب کا سبب بنا اور یوں وہ ذلیل انجام کو پہنچا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے سامنے بڑی سے بڑی طاقت بھی بے بس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ حق کا راستہ اکیلا اور مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر انجام ہمیشہ کامیابی ہے، جبکہ نمرود ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ غرور، طاقت اور جھوٹا دعویٰ آخر کار تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ ہمیں توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغاموں کو پہنچائیں۔